ارسطو کی زندگی کے بارے میں بہت کم جانا جاتا ہے۔ ارسطو شمالی یونان کے شہر اسٹگیرا میں پیدا ہوا تھا۔ اس کے والد نکوماس کا انتقال اس وقت ہوا جب ارسطو بچپن میں تھا اور اس کی پرورش ایک سرپرست نے کی۔ 17 سال کی عمر میں وہ ایتھنز میں پلوٹو کی اکیڈمی میں شامل ہوا اور 37 سال سی 347 قبل مسیح کی عمر تک وہیں رہا۔ افلاطون کی وفات کے فوراً بعد ہی ارسطو نے ایتھنز چھوڑ دیا اور میسیڈون کے فلپ دوم کی درخواست پر 343 قبل مسیح میں سکندر اعظم کی عظیم تعلیم کا درس لیا۔ اس نے لائسیم میں ایک لائبریری قائم کی جس نے اس کو پاپارس اسکرول پر اپنی سینکڑوں کتابیں تیار کرنے میں مدد فراہم کی۔ اگرچہ ارسطو نے اشاعت کے لیے بہت سارے خوبصورت مقالے اور مکالمے لکھے، لیکن اس کی اصل پیداوار کا صرف 1/3 حصہ ہی بچا ہے۔ اس میں سے کسی نے اشاعت کا ارادہ نہیں کیا۔ طبعی سائنس کے بارے میں ارسطو کے خیالات نے قرون وسطی کے اسکالرشپ کو گہرا شکل دی۔ ان کا اثر مرحوم نوادرات اور ابتدائی قرون وسطی سے نشا ثانیہ تک پھیل گیا، اور جب تک کلاسیکی میکنگز جیسے روشن خیالی اور نظریات تک نظامی طور پر تبدیل نہیں ہوئے۔ ارسطو کے کچھ علمی مشاہدے ان کی حیاتیات میں پائے گئے، جیسے آرکٹپس کے ہیکٹوکوٹیل تولیدی بازو پر 19 صدی تک انکار نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی تخلیقات میں منطق کا ابتدائی پہلا باقاعدہ مطالعہ ہے، جس کا مطالعہ قرون وسطی کے علماء جیسے پیٹر ایبلٹ اور جان باریڈان نے کیا تھا۔ منطق پر ارسطو کا اثر 19 صدی تک بھی جاری رہا۔ وہ متاثر اسلامی فکر کے دوران مشرق وسطی کے ساتھ ساتھ عیسائی الہیات، خاص طور پر نیوپلیٹنزم کے ابتدائی کلیسیا اور علمی کی روایت کیتھولک چرچ۔ ارسطو قرون وسطی کے مسلم اسکالروں میں پہلا استاد کے طور پر اور تھامس ایکناس جیسے قرون وسطی کے عیسائیوں میں محض دی فلاسفر کی حیثیت سے مشہور تھا۔ اس کی اخلاقیات کے جدید آمد کے ساتھ ہمیشہ باثر حاصل کی تجدید دلچسپی